ناظرین، ارطغرل غازی کی تیسری قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا تھا کہ سلیمان شاہ پر حملہ ہوتا ہے، اس کا اپنا بیٹا ہی کرتا ہے۔ بہرحال وہ ایک بہت برا خواب ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن ابھی ہم اس خواب سے ہٹ کر ایک اور بات کریں گے اہم، کہ جو ان لوگوں نے میٹنگ کی ہوتی ہے اور اس میں حلب جانے کا طے ہوتا ہے، تو وہاں پر اب سلیمان شاہ ان دونوں بھائیوں کو بلاتا ہے، ارطغرل کو اور گندوگدو کو یہ بتانے کے لیے کہ حلب کون جائے گا عزیز کے پاس اجازت لینے کے لیے۔ اب دونوں کو بلاتا ہے تو بتا دیتا ہے کہ بھائی ارطغرل جائے گا یہ اجازت لینے کے لیے، لیکن گندوگدو، جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ہی مشکوک دکھائی دیتا ہے اور یہ اپنے بھائی کے خلاف ہے، اور بلکہ یہ اپنے باپ کے بھی خلاف ہے، یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ اسی کو مل جائے اور باپ کہیں چلا جائے۔ بہرحال جب وہ ارطغرل کو اجازت دیتا ہے، بتاتا ہے کہ وہ جائے گا، حکم دیتا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے دل ہی دل میں، اس کا باپ اس کو نصیحتیں بھی کرتا ہے۔ بہرحال وہ خوش ہو کر جا کر اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، ساتھیوں کو، کہ بھائی چلو جی تیار ہو جاؤ، اب تمہیں حلب جانا ہے۔ گندوگدو بہت ہی غصے میں ہوتا ہے، ادھر ادھر چیزیں اٹھا کر پھینکتا ہے، لیکن اس کی بیوی پھر اس کو پانی پلا کر ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ آگے جا کر ایک بہت ہی خوبصورت سین آتا ہے، اس میں وہ لڑکی عکیس اور اس کا منگیتر تغرد دونوں ایک بہت ہی زبردست خوبصورت جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، محبت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہیں پر پھر تغرد جو ہے وہ عکیس کو یہ کہتا ہے کہ وعدہ کرتا ہے کہ میں جب اس جگہ سے آ جاؤں گا، حلب سے آ جاؤں گا واپس، تو پھر ہم شادی کر لیں گے۔ یہ تو ہو گئی مزے کی بات، لیکن اس کے بعد ایک پریشانی کی بات آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ دوسرا جو ہے، آپ کو ایک اور مشکوک کردار کے بارے میں بتایا تھا، جس کا نام مجھے ابھی منہ پر نہیں آ رہا۔ بہرحال وہ وزیر ہوتا ہے سلیمان شاہ کا، کردوغلو۔ تو وہ کردوغلو جو ہوتا ہے وہ بھی مشکوک ہے، کیونکہ وہ اندر ہی اندر ایک سازش کھیل رہا ہوتا ہے، ایک کہانی چل رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ سلیمان شاہ کسی طرح مر جائے اور سب اسی کے پاس آ جائے اختیار۔ وہ سلیمان شاہ کے حکم پر چلا جاتا ہے قارا ٹائیگر کے پاس۔ قارا ٹائیگر آپ کو تو یاد ہوگا کہ بہت ہی غصے میں تھا، اور وہ جو ہے دھمکیاں دے کے گیا تھا، تو اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بھیجتا ہے اپنے وزیر کو سلیمان شاہ۔ تو یہ وزیر جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس طرح جو ہے نا وہ میں تمہارا بھی کام کروں گا تو تمہیں بھی میرے کام کرنے پڑیں گے، یعنی وہ اندر ہی اندر اپنی کہانیاں، اپنی گیمیں کھیل رہا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیل کرتے ہیں، اور وہ پھر ڈیل کر کے واپس چلا جاتا ہے، لیکن اس ڈیل کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ قارا ٹائیگر کے بندے جا کر حملہ کر دیتے ہیں ان قیدیوں کے اوپر، حلیمہ کے اوپر، اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ لیکن وہ آگے میں بتاؤں گا آپ کو جا کر کیا ہوتا ہے۔ ابھی کے لیے چونکہ ارطغرل اور اس کے ساتھی حلب جانے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، تو حلیمہ اپنے آپ کا یہ فرض سمجھتی ہے کہ اب جائے اور اس کو نیک خواہشات کا اظہار کرے، ارطغرل کے ساتھ اس کو دعائیں دے۔ تو بہرحال بڑا زبردست ایک سین ہوتا ہے، اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کو کھولا نہیں گیا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، لیکن ان کے جو تاثرات ہیں ان سے سامنے عیاں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے جو آگے چل کر واضح ہو جائے گی۔ اس قسط میں آپ کو ایک دو اور کرداروں کے بارے میں بھی بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک کردار تو ایک لوہار ہے جو ارطغرل کا دوست لگ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بہت قریب ہیں۔ بہرحال وہ ارطغرل باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ارطغرل اس کو بتاتا ہے کہ اس طرح میں جا رہا ہوں، تو اس کو ظاہری سی بات ہے اب حلیمہ کی بھی فکر ہوگی۔ حلیمہ کی فکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یار پلیز ان کا خیال رکھنا۔ تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، میں ان کا خیال رکھوں گا،
اور تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں یہاں پر ہوں۔ اور دوسرا کردار ٹائٹس کا استاد کہہ سکتے ہیں یا سردار کہہ سکتے ہیں، جو سلجک کا ایک سلطان ہے، اس کے بارے میں وہ بھی انتہائی عجیب قسم کی حرکتیں کرتا رہتا ہے، اور وہ بھی مسلمانوں اور ترکوں کے بہت خلاف ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ اصل میں وہی ساری جو ہے نا وہ یہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے، مسلمانوں کو لڑانے کا، ترکوں کو لڑانے کا آپس میں۔ بہرحال وہ یہ ساری سازش چل رہا ہوتا ہے، ٹائٹس اس کے لیے اس کا ہتھیار ہوتا ہے۔ ٹائٹس کو اپنا بھی غصہ ہوتا ہے، اس کا بھائی مر چکا ہوتا ہے۔ اب ٹائٹس اس کو کہتا ہے بھائی میرا تو بھائی مر گیا، میں جا رہا ہوں فی الحال اس بندے کو مارنے کے لیے جس نے میرے بھائی کو مارا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں۔ اور اس طرح جو ہے وہ یہ ٹائٹس چلا جاتا ہے قارا ٹائگر کے پاس، کیونکہ یہ قارا ٹائگر کے علاقے میں رہتے ہوتے ہیں، کائی قبیلے والے، یہ اس کے علاقے میں آتا ہے، تو وہ جاتا ہے قارا ٹائگر کے پاس اور پھر جا کر اس کو کہتا ہے کہ بھائی تمہارے علاقے کے لوگوں نے یہ کیا ہے تو اب میں چھوڑوں گا نہیں، مجھے بس اس کا نام کسی طرح پتہ چل کر کے بتا دو۔ وہ نام تو خیر پہلے قارا ٹائگر نے پتہ کر کے رکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اپنا ارطغرل ہی ہے، اور ارطغرل جو ہے وہ اس کا سلیمان شاہ کا بیٹا ہے۔ بہرحال جب وہ ٹائٹس آتا ہے اس کے پاس تو وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ ہے، تو اب وہ جو ہے نا پوری طرح جو ہے وہ سے اب آگ بگولا ہو کر تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن قارا ٹائگر اس کو منع کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے علاقے میں میرے طریقے سے چلو گے۔ بہرحال وہ آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں، ٹائٹس مان جاتا ہے، ٹائٹس کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم اپنے طریقے سے کرو، میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال آگے جا کے بڑا خوبصورت سین آتا ہے جس میں اب جانے کا وقت ہو جاتا ہے ارطغرل کے۔ ہے خوبصورت سین بھی لیکن تھوڑا اداس کرنے والا بھی ہے، کیونکہ وہ سب اس کو الوداع کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک طرح جنگ پر جا رہا ہوتا ہے، بہت مشکلات ہوتی ہیں، بہت مشکل راستہ، طرح طرح کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو اس لیے سارے تھوڑا پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اور انہی میں ایک اور پریشان کردار ہوتا ہے حلیمہ کا۔ اب اس سین میں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ حلیمہ اور ارطغرل ایک دوسرے کو دور دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں اور محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ارطغرل یہ بھی کہتا ہے کہ میں جو ہے امید کرتا ہوں کہ تم میرے آنے تک تم یہیں پہ رہو گی، اور پھر جب میں آؤں گا، اور دل میں وہ پیار محبت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی لطف آئے گا۔ ایک کردار ڈونگڈوگڈو کی جو بھائی ہے اپنا ارطغرل کا، اس کی بیوی کا بھی ہے، جو ہر وقت جو ہے نا وہ اس کو بھڑکاتی رہتی ہے ڈونگڈوگڈو کو، کہ ہر وقت جو ہے نا وہ بتاتی رہتی ہے کہ تم کچھ نہیں کر رہے، تمہیں کچھ کرنا چاہیے ورنہ تمہارا کچھ بھی نہیں رہے گا، تمہاری کوئی اہمیت بھی نہیں رہے گی۔ تو ڈونگڈوگڈو کو بھڑکا کر وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ بہت ہی عقل مند ہے۔ بہرحال یہ عقل مندی تو اس کی آگے جا کے پتہ چلے گی، لیکن اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ارطغرل اور اس کے ساتھی اب سفر پر جائیں گے تو وہاں پر آگے کیا ہو۔ ارطغرل سفر میں ہوتا ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ حلیمہ کی طرف ہوتا ہے۔ وہ ادھر ادھر جس جگہ پہ بھی جاتا ہے، پہنچ رہا ہوتا ہے، وہاں پر رکتے اٹھتے بیٹھتے حلیمہ کا خیال اس کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے اور وہ بڑا مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری طرف حلیمہ بھی ارطغرل کے بارے میں کافی سوچ رہی ہوتی ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ان کی محبت کی کہانی آہستہ آہستہ کھلے گی، لیکن تھوڑا سا سسپینس بھی ہے، کیونکہ حلیمہ ادھر ہے اور ارطغرل جا رہا ہے حلب، تو آخر کیا ہوگا اس کے بارے میں ہمیں مزید اگلی قسطوں میں پتہ چلے گا، تو اس وقت تک کے لیے انتظار کریں۔ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے شکریہ۔